الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ چلیے ہم سنن و آداب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و آداب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معصوم و بے گناہ ہونے کا یقین کرنا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ النساء۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ماننے سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مبالغہ آمیز تعریف مت کرو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مبالغہ آمیز تعریف کی ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، اس لیے کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 9، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ ترمذی شریف۔ نمبر 10، اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے محبت رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہ تمہیں نعمتوں کی غذا عطا کرتا ہے، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ نمبر 11، صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اپنی اغراض کا نشان طعن نہ بنانا۔ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، مجھ سے دشمنی کے سبب ان کو دشمن رکھتا ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سنن و آداب کے سلسلے کو سننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں۔